کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل یعنی ذمہ دار، محافظ اور نگراں نہ بناؤ۔ یعنی ایسا شخص جو ہر آن آپ کی نگرانی کرے، آپ کی حفاظت کرے، وہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ توکل ویسے تو ہم سب جانتے ہیں، ہر عام و خاص یہ کہتا ہے اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرے۔ لیکن کچھ اس کی سمجھنے میں غلط فہمیاں ہیں، اور اس سے زیادہ ضرورت اس کی وضاحت کی اس لیے ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور توکل جو اپنے مختلف مشتقات سے قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تو اس کے جو معنی ہماری سمجھ میں آتے ہیں، احادیث نے جو اس کی تشریح کی ہے یا کتب لغات کے اندر جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، تو اس کی نظیر جو اللہ پر توکل کرے، اس کی مثالیں وہ ہمیں جو ملتی ہے وہ تو یا انبیاء علیہم السلام ہے یا پھر ان کے اصحاب، جو واقعی انہوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا ہے اور توکل کو وہ سمجھے ہیں۔ میں اور آپ ہم سب کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا نام توکل علی اللہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اول تو ایک غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہونی چاہیے، اس لیے کہ آگے جو بیان آئے گا تو کسی کو یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ توکل کو وہ رہبانیت سمجھ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے توکل کی جو ہے وہ وضاحت کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ اعقلها اتوکل او اطلقها اتوکل، میری اونٹنی ہے، اس کو میں باندھوں اور اللہ پہ توکل کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلها ثم توکل، کہ پہلے آپ اپنی اٹھنی کو باندھ دیں اور اس کے بعد آپ توکل کریں اللہ رب العزت کے اوپر۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے
کہ آپ اسباب کو استعمال نہ کریں، آپ ذرائع کو استعمال نہ کریں، آپ محنت نہ کریں، آپ تدبیر نہ کریں، اور آپ یہ کہہ دیں بس میرا اللہ پہ توکل ہے، اس چیز کا نام توکل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلب ابن آدم بکل واد شعبہ، کہ انسان کا، آدم کی اولاد کا دل جو ہے وہ مختلف وادیوں کے اندر بے چین ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكها، جس نے اپنے دل کو مختلف چیزوں سے وابستہ کر دیا، مختلف چیزوں پر اعتماد شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت کو پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو وہ کس وادی کے اندر جو ہے ہلاک ہو جائے، کہاں اس کی تباہی ہو جائے، کہاں وہ برباد ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشُّعْبَةَ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کسی نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پر توکل جس نے کیا، تو اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے مقابلے میں، یا ہر وادی اور ہر لمحے میں کفاہو، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، جس حال میں بھی یہ ہو، لیکن اگر اللہ کے ذات کے ساتھ اپنے دل کو اس نے مطمئن کر دیا کہ یہ ایک ہی میرا سہارا ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے، کسی اور سہارے کو اس نے نہیں ڈھونڈا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ سوال کرتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو انسان پھر پریشان کیوں ہے؟ یہ سینکڑوں ہزاروں دروں کا محتاج کیوں ہے؟ یہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ اس کی امیدیں کسی اور سے کیوں ہے؟ اس کی یہ پریشان حالی کیوں ہے؟ یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر ہے تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ رہے ہیں، جو خواب کی تعبیر کے لیے اس کے پاس آئے ہیں، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل کے ساتھیوں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ متفرق الہ جو تم نے بنائے ہیں، یہ جو تمہاری امیدوں کے مختلف اور متفرق در ہے، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو ہر کام کرنے پر قادر ہے؟ ایسا کون سا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا ہے کہ تم کسی اور کے پاس جا رہے ہو اور اس سے مانگ رہے ہو، تو اس سے امید رکھ رہے ہو؟
بحیثیت مجموعی آج مسلمان قوم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقراری ہے، زبان سے ہم سب کہتے ہیں میرا توکل اللہ کے اوپر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن آپ یقین جانیں ایک طرف وہ رہبانیت ہے جو جہالت کی پیداوار ہے۔ آپ ہندوؤں کے اندر دیکھیں رہبانیت کی ایک الگ شکل وہاں آپ کو نظر آ جائے گی، جوگیوں کی شکل میں۔ آپ یہودیوں کے اندر دیکھیں، آپ نصرانیوں کے اندر دیکھیں، یا آپ ہماری امت کے صوفیاء کے اندر دیکھیں، آپ کو رہبانیت نظر آئے گی۔ تو قرآن مجید نے سورہ الحدید کے اندر آیت 27 کے اندر اس کو تو رد کر دیا اللہ نے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت جو ہے یہ ہم نے ان پر کوئی فرض نہیں کی تھی، یہ تو انہوں نے خود ایک بدعی عمل ہے جو نکالا تھا، خود سے ایک گڑا ہوا کام ہے جو انہوں نے نکالا تھا۔ غاروں میں گھس گئے، ویرانیوں میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، اور آج ہماری امت کی اکثریت جتنے بھی مکاتب فکر ہے ان میں سے کچھ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ سب کے سب اس رہبانیت کے جو ہے شکار ہو گئے، اس صوفیت کے شکار ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے اس رہبانیت کو رد کر دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی جنگل میں، ویرانے میں، کسی غار میں جا کے گھس جائے اور آپ کہیں کہ بس اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ میں سے غار میں بھی رزق دے گا، بے شک وہ دے گا، لیکن یہ اس کا قانون نہیں ہے، یہ اس کے انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی جاتی ہے۔ وہ حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ رب العزت پہ توکل کرو گے حق توکلی ہی، جیسے اس کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو وہ ضرور تمہیں رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو جماسا وتروح بطانا، وہ اپنے گھونسلوں سے جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن شام میں جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی وضاحت نہ کی جائے تو اس سے ہمارے صوفیاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پرندے کون سے کارخانے ان کے ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اللہ ان کو رزق نہیں دے رہا ہے۔ لیکن جب اس کی وضاحت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں بتا دی ہے۔ ایک تو یہ بات بتائی ہے کہ توکل علی اللہ، انسان سے ہٹ کر جو مخلوق ہے، چرند اور پرند ہے، ان کا مکمل اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے۔ کیسے توکل ہوتا ہے؟ وہ 7 سالہ پلاننگ نہیں کرتے ہیں کہ اتنا مال جمع کرو، اتنا ذخیرہ کرو کہ 100 سال تک ہماری 7 پشتیں اس کو کھاتی رہے، ہزاروں سال ہماری پشتیں اس کو کھاتی رہے، میری اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی، کیا مصیبت آ جائے گی، اس کے لیے ذخیرہ ہونا چاہیے۔ پرندوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔
لیکن پرندوں کو اللہ رزق دے رہا ہے. اس طرح کی کوئی ذخیرہ اندوزی وہ نہیں کرتے. توکل اللہ، آج کھا لیا کل اللہ مالک ہے. اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ متقی لوگوں کا طریقہ ہے کہ آدمی یہ فکر نہ کرے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا. اللہ مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ دے گا. آج جتنا بھی بگاڑ معاشرے کے اندر آیا ہے یہ توکل اللہ کے نہ سمجھنے یا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ آیا ہے. جو لوگ ہم سے اوپر بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں ان کے بینکوں کے اندر کتنے کتنے سونے پڑے ہوئے ہیں، کتنے ڈالر اور یورو پڑے ہوئے ہیں، کتنی ان کی پراپرٹیاں ہیں، کتنا ان کا کاروبار ہے. یعنی ہر لحاظ سے انہوں نے اسٹاک کیا ہوا ہے. جیسے ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اور بس یہی بچ جائے گا، باقی سارے ہلاک ہو جائیں گے. آج دنیا کو، پوری دنیا، یعنی آپ صرف پاکستان نہیں، آپ امریکہ دیکھ لیں، آپ برطانیہ جیسے ملک دیکھ لیں جہاں مہنگائی کے طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ انہی ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے، انہی بے سمجھ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ آج آپ ایک گھر اپنے رہنے کے لیے لے اور پھر بولے کہ بھائی میں کوئی اور گھر نہیں لوں گا، کیا کروں گا گھر کو لے کے؟ آپ دیکھیں کہ یہ پراپرٹی کا ریٹ نیچے آتا ہے یا نہیں. آپ گندم ذخیرہ نہ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ گندم کا ریٹ نیچے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. آپ چینی ذخیرہ نہ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ریٹ نیچے آتا ہے یا نہیں. آپ سونا ذخیرہ نہ کریں، آپ ڈالر ذخیرہ نہ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ریٹ نیچے آتے ہیں یا نہیں آتے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے توکل اللہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہمیں مثال کے ساتھ سمجھا دی ہے کہ انسانوں، جس طرح قرآن مجید کے اندر ایک بگڑے ہوئے معاشرے کا اللہ ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے، جانوروں سے بھی زیادہ یہ بے راہ لوگ ہیں. تو اتنی لالچ اور اتنا خوف یہ تو جانوروں کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے جو انسان کی طرح عقل نہیں رکھتے، منصوبہ بندی نہیں کر سکتے ہیں. یہ خوف تو ان کے اندر بھی نہیں، لیکن وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، بھوکے تو وہ نہیں سو رہے. دوسری بات جو یہاں بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ تغدو خماسا وتروح بطانا. اب آپ دیکھیں وہ اپنے گھونسلے میں، پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھ کے اس انتظار میں نہیں رہتا کہ کوئی میرے گھونسلے میں دانہ لے آئے گا. وہی صوفی نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی جوگی نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی پیر صاحب نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی میرا تو اللہ پہ توکل ہے یہی پہ لائے گا. نہیں، وہ اپنے پروں کو استعمال کر کے اڑتے ہیں اور دانے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں جہاں دانا ہے وہاں جا کے وہ چنتے بھی ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ بغیر محنت کے نہیں، محنت کر کے وہ کھاتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر دوسری بات یہ بتائی کہ توکل علی اللہ کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور کھانا آئے گا. اگرچہ اللہ رب العزت اس کا سسٹم بنا دیتا ہے. وہی آپ دیکھیں پرندہ ہے، بے عقل چیز ہے، لیکن جب اس کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں اڑ کے جائے اور اپنے لیے رزق کا انتظام کر سکے. تو اللہ رب العزت نے دیکھے یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے سسٹم اللہ کا. وہی ماں، وہی باپ، وہ جا کے دانہ چن کے لاتے ہیں اور اس اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. اللہ نے سسٹم بنا دیا.